میرے پاس ایک ہندو لڑکی کا فون آیا انڈیا سے، بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے کہا مفتی صاحب میں ہندو ہوں لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، آپ بیان میں ذکر کریں میرا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا ہمارے ہاں نا اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بہنوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور لڑکوں کو کتنی دیتے ہیں؟ دگنی. بیٹی کو 1 لاکھ اور لڑکے کو 2 لاکھ، بیٹی کو 1 کروڑ اور لڑکے کو 2 کروڑ. اس نے کہا اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ 1 کروڑ بھی نہیں دیے جاتے، باتیں کی جاتی ہیں صحیح ہے نا بیٹیوں کے حقوق پر، دیتے صرف مسلمان ہی ہیں. ہمارے ہاں وہ آدھی وراثت بھی بیٹیوں کو نہیں ملتی. میرے نا کان کھڑے ہو گئے یہ سن کے. میں نے کہا بات ان کے شاید کلچر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ جب لا پڑھیں تو اس لا میں نہ بیٹے کا حصہ ہے اور نہ بیٹی کا حصہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی گورے کے لا میں آج بھی نہ بیٹے کا ہے نہ بیٹی کا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہو بیٹے کو دگنا دے رہے ہو. آدھا دے تو رہے ہیں نا اس کو، آپ تو آدھا بھی نہیں دے رہے. مرنے کے بعد سارا بینک کھا جاتا ہے، حکومت لے لیتی ہے. وہ جو آپ کا بلڈ تھا، جو آپ کے جسم سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا آپ کی وراثت میں مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسلام کا احسان دیکھیں آپ، اس دور میں بیٹی کو آدھا دے رہا ہے جس دور میں بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں تو 1 کروڑ بیٹی کو ملے گا اور 2 کروڑ بیٹے کو ملے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو 1 کروڑ دینے کے بعد مالی ذمہ داریاں اس پہ 0 ڈالی جا رہی ہیں، اور بیٹے کو 2 کروڑ دینے کے بعد خرچہ اس پہ 4 کروڑ کا ڈالا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. پولیس کو بلوانا پڑے گا میرا خیال ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا، ہوگا تو ہم سب کا میرا خیال ہے. آپ نے 3 کروڑ چھوڑے، جو مہنگائی چل رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ چھوڑیں گے، لیکن بہرحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے 3 کروڑ. میں کہتا ہوں سب سے خوش قسمت وہ ہے جو ڈیزل اور پیٹرول کی 2-3 بوتلیں چھوڑ کے جائے گا، وہ سب سے خوش قسمت ہوگا. یا 2-4 ڈالر چھوڑ کے چلا جائے، وہ جس اسپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے نا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ کی بیٹی کو 1 کروڑ ملا اور بیٹے کو کتنا مل گیا؟ 2 کروڑ. غیر مسلم کہیں گے یار یہ عورت پہ ظلم ہے. بچی کے جب نکاح کا پیغام آئے گا تو باپ کے ذمے اسلام نے بیٹی یا باپ کے ذمے نکاح کا 1 روپے بھی نہ بارات کا کھانا ہے، حتیٰ کہ نکاح کے چھوارے بھی کس کے ذمے ڈالے ہیں؟ بولیں لڑکے. تو لڑکے کے ذمے سارا نکاح کا خرچہ، مہر سمیت، ولیمے سمیت. جس کو 2 کروڑ ملے تھے نا، جو آپ کے بیٹے کو 2 کروڑ ملتے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو سارا خرچہ نکاح کا کس کے ذمہ ڈال دیا؟ 2 کروڑ جس کو 2 ملے. اور جب بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو جس نے بھیجا ہے سارا خرچہ کس کے کندھوں پہ ڈال دیا؟ اس کے ذمہ. وہ بچی 1 کروڑ لے کے سسرال گئی، وہاں سارا فرنیچر، سارا نان نفقہ کس کے پیسوں سے آئے گا؟ وہ جس کو ابا کی طرف سے 2 کروڑ ملے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، پھر بچوں کی ولادت کا خرچہ، پھر بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، پھر بچوں کی تعلیم، یہ سارا خرچہ اس کے ذمے جس کو کتنے ملے تھے؟ 2 کروڑ. تو اسلام، اور جو بیٹی ہے نا اس کا 1 کروڑ وہ مکمل آزاد ہے اس میں. یہاں تک اسلام نے بیان کیا ہے کہ عورت کروڑ پتی ہو اور شوہر غریب ہو، پھر بھی بیوی کا اور بچوں کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو 1 کروڑ دے کے بچا لیے اور اس کے 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا ڈال دیا؟ 4 کروڑ کا خرچہ ڈال دیا اسلام نے اس کے اوپر. تو آپ، اور پھر مہر کا الگ سے جو عورت کو وہ پتہ نہیں 50 لاکھ ملتا ہے، 5,000 ملتا ہے، 10,000، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ قانون کون، یہ عورت کے تحفظ کی کون بات کر رہا ہے جب عورت کے حقوق پہ تنظیمیں نہیں بنی تھی؟ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیغام، جو پرچہ نکلا ہے نا، جس میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، کس کا پیغام ہے؟ خدا کا. ایک تو پرچہ نکلا ہے، باقیوں کے پاس سے تو پیپر ہی نہیں نکلا ہے، ہی نہیں کچھ. اور جن کے پاس سے نکلا ہے تو اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خدا کا پیغام نہیں ہو سکتا. آپ عیسائیت کے پاس جائیں، کوئی لا ہی نہیں ہے ان کے پاس. آپ ہندو کے پاس جائیں، کوئی قانون ان کے پاس ہے ہی نہیں، ہوائی باتیں ہیں. پیغام صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. تو انہی پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ اسلام نے خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے نا کہ النصح للہ وللمسلمین،
للہ ولی رسولی ولی عامۃ المؤمنین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور مخلوق کا حق ادا کرنا ہے. ان دو قسم کے حقوق کا نام کیا ہے؟ اسلام. تو ان دو کے حقوق کو اسلام ان کی تاکید بھی کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین بھی کرتا ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کے حقوق کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اور جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا بھیانک، اتنا ڈراؤنا ہے کہ وہ لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے ایسے حقوق ہو سکتے ہیں یا اللہ ان باتوں پہ خوش ہو سکتا ہے. اور مخلوق کے حقوق کا بھی کوئی کانسیپٹ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں. اللہ کے حق کی میں بعد میں بات کرتا ہوں کیونکہ اس کا رمضان سے تعلق ہے، تاکہ میں اپنے ٹاپک پر آؤں. پہلے میں مخلوق کے حقوق کی بات کرتا ہوں. مخلوق کے حقوق کی اسلام کے علاوہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا، ان میں مخلوق کے حقوق کیا ہیں بھائی؟ جتنے بھی انسان ہیں نا، سب کیا ہیں؟ برابر. یہیں سے ایک دھاندلی کیا ہو گئی ہے؟ بولو، نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہیں سے کیا ہو گئی؟ آپ نے مشاہدے کے خلاف ایک نظریہ فرض کر لیا. وہ ایک چٹکلا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا، وہ چیلا اور گرو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے نا. ایک گرو ہوتا تھا جو ان کا چیلا، اور ایک چمچا ہوتا تھا جو گرو کا چمچا. یہ دونوں کسی ملک میں گئے، پتہ چلا کہ جی وہاں سب برابر ہے، سب کے حقوق کیا ہیں؟ سیم. تو گرو نے کہا چل چیلے اس ملک میں چل کے رہتے ہیں جہاں ایکویلٹی کی بیس پہ سب کے رائٹس کیا ہیں؟ برابر، سارے ایک جیسے. وہاں بڑا امن ہوگا، سکون ہوگا، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. تو چیلے نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، کسی کا مرتبہ زیادہ کسی کا مرتبہ کم، تو سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح کنٹری نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بڑا اچھا کنٹری ہے، چلتے ہیں. تو جب یہ اس ملک میں گیا نا، تو پتہ چلا جی کسی مجرم کو پھانسی دی جا رہی ہے. اب یہ لوگ گئے پھانسی کا منظر دیکھنے کے لیے. تو وہ جو مجرم تھا اس کی گردن بہت موٹی تھی، جیسے ہمارے وہ ایک ہیں ان کی گردن اتنی موٹی ہے کہ پھانسی دی نہیں جا رہی ان کو، تو اسی وجہ سے وہ ہر دفعہ بری ہو جاتے ہیں. اب کون ہے میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا. ایک بڑے بزرگ ہیں، کئی دفعہ ان کو پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا، لیکن پھانسی دینے سے پہلے وہ فیصلہ اس لیے واپس لیا گیا، جہاں تک میرا ایک تجزیہ ہے کہ وہ گردن پھندے کے حساب سے، یعنی اتنی بڑی گردن ہے کہ ابھی تک ایسا پھندا انہوں نے ایجاد ہی نہیں کیا. تو جب اس کو پھانسی پہ لے کے کسی کو لے کے گئے تو اس کی گردن موٹی تھی، پھندا کیا تھا؟ چھوٹا تھا. وہاں بحث ہو گئی یار یہ تو پھندے پہ آ ہی نہیں رہا. تو انہوں نے کہا، بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ نے کہا دیکھو ہمارے یہاں سب برابر ہیں، یہ نہیں آ رہا نا، تو جو آ رہا ہے اس کو لٹکا دو. سب کے حقوق کیا ہیں؟ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے. اگر مجرم کی گردن نہیں آ رہی تو پھانسی تو دینی ہے، تو جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. تو گرو کی آ رہی تھی، گرو کی گردن آ رہی تھی، اس کو پکڑ کے لے جانے لگے. وہ بھاگا اور توبہ کی بھائی آئندہ میں کبھی کسی ایسے کنٹری میں نہیں جاؤں گا جن میں سب کے حقوق کیا ہیں؟ برابر ہے. یہ تو خیر ایک چٹکلا تھا سمجھانے کے لیے کہ یہ نیچرل نہیں. انہوں نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا. کیا کر دیا؟ مرد اور عورت کو سیم حقوق ہیں دونوں کے. اسلام نے دونوں کی دیکھا کہ بھئی یہ میڈیکلی سیم نہیں ہے تو حقیقت میں کیسے سیم ہو سکتے ہیں. اسلام نے قانون بنایا، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ بولے بھائی، مرد ہوگا.